دوستو سماج کہانی آج منیر الحسینی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستانی سیاست اس وقت جس ڈگر پہ چل رہی ہے اور جس لائن پہ چل رہی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جو فاشزم ہے نا اس کو متعارف کرایا جا چکا ہے۔ اب فاشزم کیا ہوتا ہے؟ فاشزم کو آسان اگر الفاظ میں بتایا جائے تو یہ ایک ایسا نظریہ ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اپنی سیاسی جماعت اور اپنے لیڈر کو حق پہ سمجھتے ہیں اور آپ کا جو بھی سیاسی مخالف ہوتا ہے یا سیاسی جماعت ہوتی ہے آپ اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ اس طرح کا نظریہ ہوتا ہے کہ جس میں جس طرح سے ہم میں سے کسی کا کوئی مسلک ہو سکتا ہے یا کسی کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو ہم عام طور پر اپنے ہی مذہب کو یا اپنے ہی مسلک کو حق پہ سمجھتے ہیں اور باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر پاکستان میں رہ کے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، کسی کو مشرک کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو مطلب یہ سیاسی طور پر بھی اسی طرح سے ہے۔ ہم اگر اس کو اس طرح سے کہیں کہ آج کل نا جو سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ ایک طرح سے کلٹ بنتی جا رہی ہیں۔ کلٹ کو اگر آسان الفاظ میں اگر ہم بتائیں تو کلٹ بنیادی طور پر ایک ایسا کوئی عقیدہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو کوئی بہت بڑی جس طرح سے کوئی مقدس کوئی چیز یا مقدس ہستی جو ہے نا وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے جو ہے نا ایک خطرناک چیز ہے۔ پاکستانی سوسائٹی میں کئی ایسے مقام ہیں، آپ ہوٹلوں میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، گلی محلوں میں اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، کئی ایسی ویڈیوز ہیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جس طرح سے اس میں بیان کیا جاتا ہے کوئی مظلومیت کا پرچار یا اس طرح کی جو ہے نا وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ صرف آج کسی ایک سیاسی شخصیت کو اس طرح سے مظلوم جو ہے نا وہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی کئی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو اس سیاسی نظریے سے جوڑ کر جو ہے نا یوں سمجھے وہ بھی ان کا ایک طرح کا ایک عقیدہ جو ہے نا بن چکا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سیاست ہوتی ہے، اس میں کوئی حق و باطل کی بات نہیں ہوتی، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہی صرف حرف آخر ہوتے ہیں اور آپ ہی صرف عقل کل ہوتے ہیں اور آپ ہی صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور آپ ہی اپنے آپ کو سچ سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں کوئی چیز کبھی بھی حرف آخر نہیں ہوا کرتی۔ سیاست میں جو سیاستدان ہوتا ہے، جو صحیح سیاستدان ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مطلب ان کے کوئی اگر ذاتی دشمن بھی ہوں یا ذاتی مخالف بھی ہوں تو وہ ہمیشہ واپسی کا رستہ ان کے لیے کھلا رکھتا ہے۔ کسی سیانے نے کہا ہے کہ سیاستدان جتنے بھی دروازے بند کر لے لیکن ایک کھڑکی یا ایک چھوٹا سا دروازہ اپنے سیاسی مخالف کے لیے لازمی جو ہے نا وہ کھلا رکھتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ جو فاشزم ہے پاکستانی خاص کر سیاست میں، یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے جرمنی میں آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ ہٹلر نے جو جرمن نیشنلزم کا جو نعرہ لگایا تھا اور اس میں لوگوں کو جو ہے نا اتنا زیادہ اکسایا تھا یا اتنا زیادہ ان کو ان میں جو ان کے جو جذبات تھے نیشنلزم کے یا جرمن قوم پرستی کے، نازیزم کے، تو وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن اس کا ایک طرح کا نقصان جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ معاشی طور پر جو وہ جرمنی تھا وہ بہت زیادہ پیچھے چلا گیا تھا۔ دیکھیں، سیاست جتنا ترقی کرے گی اور اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں استحکام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ سیاست میں جتنا زیادہ استحکام ہوگا اتنا ہی زیادہ اس میں معاشی استحکام آتا جائے گا۔ تو اگر پاکستان میں بھی اگر سیاسی طور پر کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو تب تک یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں جو اکانومی ہو وہ یہاں کی گرو کرے۔ ہم لوگ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں تو معیشت کی ویسے بھی بڑی دیگرگوں جو ہے نا وہ حالت رہتی ہے،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فاشزم ایک نئی طرح کا یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور اس میں عام طور پر ہمیں پڑھی لکھی جو کلاس ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، ورکنگ کلاس کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں نظر آتے ہیں، اس میں اپر کلاس بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ جو نچلی جو کلاس ہوتی ہے، جو بلو پاورٹی لائن یا پاورٹی لائن کے قریب جو ہے نا وہ کلاس ہوتی ہے، ان کا ان چیزوں سے بالکل بھی واسطہ نہیں ہوتا نا۔ وہ ان کو تو بالکل ہی، ان کو صرف سوائے کھانے پینے کے چکر کے ان کو ان چیزوں سے بالکل ہی فرصت نہیں ملتی نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک خطرناک رجحان ہے، وہ چاہے کسی بھی طرف سے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے ہے، بلکہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو، کہ اگر وہ کلٹ بنے گی یہ سیاسی جماعتیں، یا ایک فاشسٹ جو رویہ ہے وہ اگر ان کی طرف سے آئے گا، تو پاکستان میں آنے والے وقتوں میں یہ حالات مزید مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیاست ضرور کریں، سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو غلط کہیں گے اور صرف اپنے آپ کو ٹھیک کہیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات ہوں گے، اور آنے والے وقت میں یہ چیزیں انارکی کی طرف جائیں گی۔ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سوسائٹی کی جو انٹلیکچوئل جو کلاس ہوتی ہے، ہم ان سے اچھی چیزوں کی طرف توقع رکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر مکالمے ضرور کریں، سیاسی طور پر بحث مباحثہ کریں، آپ ایشوز پہ آئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے ہمارے لیے کیا کیا، خاص کر جو عام بندے کی بھلائی کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ہمیں ڈسکس ضرور کرنا چاہیے۔ تو ہمارا آج کا یہ ویلاگ تھا کہ ہمیں پاکستان میں کسی بھی طرح سے فاشزم کو بالکل بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ تو آج کا امید کافی آپ کو یہ ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اگر پسند آیا ہو تو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں۔ سماج کہانی آج منیر الحسینی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔